ولا عکس، کیونکہ بتایا تھا کہ اس کا عکس نہیں ہوگا، یعنی جہاں مطابقی پائے جائے وہاں دلالت تضمنی اور التزامی کا پائے جانا ضروری نہیں ہے۔ عکس کا مطلب یہ پہلے ہو گیا تھا، مطابقی جہاں ہوگی وہاں تضمنی اور التزامی کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن جہاں تضمنی اور التزامی ہوں گے وہاں دلالت مطابقی کا پائے جانا ضروری ہے، پہلے گزرا ہے۔ اس کا وجہ بتاتے ہیں مصنف شارح علیہ رحمت، اذ یجوز ان یکون لللفظ معنی بسیط لا جزء له ولا لازم له، کہتے ہیں کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ معنی دلالت مطابقی کا مدلول ایسا شے ہو کہ اس کا نہ جز ہو اور نہ لازم ہو، کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دلالت مطابقی کا مدلول جس پر وہ دلالت کر رہا ہے وہ ایسا شے ہو، ایسا چیز ہو اس کا نہ جز ہو اور نہ لازم ہو۔ جب اس کا جز ہی نہیں ہے، اس کا لازم ہی نہیں ہے، تو دلالت مطابقی تو پائے گیا، لیکن دلالت تضمنی تو جز پر ہوتا ہے وہ نہیں پایا جائے گا، اور دلالت التزامی لازم پر ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں پائے گیا۔ تو وہ کی وجہ بتا دیا کہ اس کا عکس نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جائز ہے، ممکن ہے کہ دلالت مطابقی کا مدلول ایسا چیز ہو جس کا جز بھی نہ ہو، جس کا لازم بھی نہ ہو۔ جب اس کا جز بھی نہیں ہے، اس کا لازم بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں دلالت مطابقی تو پایا گیا لیکن تضمنی و التزامی نہیں پائے جائیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں اذ یجوز، کیونکہ ممکن ہے ان یکون لللفظ معنی بسیط، کیونکہ لفظ کا معنی ہی بسیط ہو۔ بسیط کا معنی ہوتا ہے لا جزء له ولا لازم له، کہ لفظ کا مدلول یا لفظ کا معنی ہی بسیط ہو، جز بھی اس کا نہ ہو، کوئی اجزا نہ ہو، اس کا لازم بھی نہ ہو، تو گویا کہ اس صورت میں دلالت مطابقی تو پایا گیا لیکن تضمنی التزامی نہیں ہے، کیونکہ تضمنی میں جز ہوتا ہے تو اس کا جز ہے ہی نہیں ہے، اور دلالت التزامی میں کیونکہ لازم ہوتا ہے، لازم پر دلالت ہوتا ہے تو اس چیز کا لازم بھی نہیں ہے۔ جیسے لفظ اللہ، لفظ اللہ اس کا نہ جز ہے اور نہ اس کا لازم ہے، اور یہاں پر لفظ اللہ اپنے مدلول پر پورا دلالت کر رہا ہے، دلالت مطابقی پایا جا رہا ہے، لیکن تضمنی التزامی یہاں پر نہیں ہے۔ تضمنی کیوں کہتے ہیں کہ جز پر دلالت کرے، اس کا جز ہے ہی نہیں ہے، اور التزامی کہتے ہیں کہ لازم پر دلالت کرے، اللہ تعالیٰ کے لفظ اللہ کا کوئی لازم ہے ہی نہیں ہے۔ جب لازم بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، تو مطابقی تو پایا گیا لیکن تضمنی التزامی نہیں ہے۔ کہتے ہیں فتحققت حینئذ المطابقۃ بدون تضمن والالتزام، اس صورت میں لفظ اللہ جو مثال دی ہے اس صورت میں تحققت المطابقۃ، دلالت مطابقی تو متحقق ہو گیا اور پایا گیا لیکن بدون تضمن والالتزام، دلالت التزامی و تضمنی یہاں پر نہیں پائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ پر کہا ہے ولا عکس، عکس نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ جہاں تضمنی التزامی ہوگا وہاں مطابقی کا پائے جانا ضروری ہے، اگرچہ وہ یہاں پر جو ہے حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو، لیکن اس کا عکس الٹ نہیں ہوگا کہ مطابقی ہو تو وہاں پر تضمنی التزامی ہو، ایسے نہیں ہوگا، مطابقی کبھی ہوگا، التزامی و تضمنی نہیں ہوں گے۔ ولو کان له معنی مرکب لا لازم له، یا اسی عبارت کا مصنف یہاں پر جو ہے شارح علیہ رحمت نسبت بیان کرنا چاہتے ہیں دلالت تضمنی اور التزامی میں۔ اس کو اگرچہ مصنف نے پر متن میں ذکر نہیں کیا ہے لیکن شارح علیہ رحمت اپنی طرف سے یہاں پر ان کا آپس میں مناسبت بھی بتاتے ہیں اور نسبت بتاتے ہیں۔ جیسے پہلے بتایا تھا ایک طرف مطابقی رکھا تھا، ایک طرف تضمنی التزامی رکھ کر ان کا نسبت پہ بیان کیا ہے کہ ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے، پہلے گزرا ہے کل، اور یہاں پر ان کے درمیان بیان کریں گے دلالت التزامی اور تضمنی کے درمیان میں نسبت بیان کریں گے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان نسبت پایا جاتا ہے عموم خصوص من وجہ کی، عموم خصوص من وجہ، وہاں پر تھا عموم خصوص مطلق اور یہاں پر ہے عموم خصوص من وجہ۔ عموم خصوص من وجہ کی نسبت جہاں ہوتی ہے وہاں تین مادے ہوتے ہیں، تین مادے، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی منطق کے ہاں جو نسبت ہے نسبت عموم خصوص من وجہ کی یہ پائے جائے گی جن چیزوں کے درمیان، تو وہاں پر تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی، دو مادہ افتراقی۔ مادہ اجتماعی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر، لفظ انسان کی دلالت جب حیوان پر ہوگی یا ناطق پر ہوگی تو یہ دلالت تضمنی ہے، کیونکہ ایک جز ہے نا، پورا نہیں ہے،
حیوان کی انسان کی دلالت ہو صرف حیوان پر ایک جز ہے، صرف ناطق پر یہ دلالت تضمنی ہے، اور انسان کی دلالت صنعت کتابت پر یہ دلالت التزامی ہے، کیونکہ انسان کے لازم کتابت ہے، اس پر جب دلالت ہوگی یہ دلالت التزامی ہوگی۔ تو یہ مادہ اجتماعی ہے کہ انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر بطور تضمن کے یا صنعت کتابت پر بطور التزام کے اجتماعی، یہ مادہ اجتماعی ہے۔ اور دو مادہ افتراقی ہوتے ہیں۔ مادہ افتراقی اول کیا ہے کہ جیسے کہ عقول عشرہ، عقول عشرہ یہ منطق کہاں آئے گا؟ عقول عشرہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ 10 عقلیں، 10 چیزیں جس آدمی یہاں پر جو ہے سوچ بوجھتا ہے۔ عقول عشرہ یہ ان کے اجزاء تو ہے، عقول عشرہ کے اجزاء ہے، لہذا دلالت تضمنی تو ہے، لیکن ان کا کوئی لازم نہیں ہے، ان کا کوئی لازم نہیں ہے، لہذا دلالت تضمنی نہیں ہوگی۔ یہاں پر عقول عشرہ کا اجزاء تو ہے، دلالت تضمنی تو ہوگی، لیکن ان کا لازم نہیں ہے۔ لازم جب نہ ہو تو دلالت التزامی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا لازم اس لیے نہیں ہے، یہ واجب بالغیر ہے، یہ غیر کی وجہ سے قائم ہے عقول عشرہ، اور جو واجب بالغیر ہوتا ہے اس کا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مادہ افتراقی ہے کہ یہاں پر صرف پایا جاتا ہے تضامنی، التزامی نہیں ہے، کیونکہ عقول عشرہ کا اجزاء تو ہے لیکن لازم ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور مادہ افتراقی دوسرا کہ صرف التزامی ہو تضامنی نہ ہو، جیسے نقطہ، یہ نقطہ کے لیے خط لازم ہے لیکن اجزاء کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا نتیجہ نکلا کہ نقطہ اس کے لیے خط لازم ہے تو دلالت التزامی تو ہو گیا، لیکن اجزاء نہیں ہے تو دلالت تضمنی نہیں ہوگا۔ یہ مادہ افتراقی ہے دوسرا۔ پہلے مادہ افتراقی کا مطلب ہے کہ ایک دلالت پائی جائے دوسرا نہ پائی جائے، پہلے کے اندر دلالت تضمنی پائی جا رہا ہے عقول عشرہ کے اندر، التزامی نہیں ہے۔ یہ نقطے کے اندر دلالت التزامی تو ہے، اس کا لازم ہے کیونکہ خط لازم ہے اس کے لیے، لیکن اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے، تضمنی نہیں پایا جائے گا۔ اور پہلے والا جو ذکر کیا تھا مادہ اجتماعی، وہاں پر دونوں تھے، تضمنی بھی تھا التزامی بھی تھا، تو اس کو کہتے ہیں مادہ اجتماعی۔ پر یہاں پر جو عموم خصوص من وجہ جہاں کہیں بھی ہوگی یہ 3 مادے اس میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مصنف اس عبارت کا اندر ذکر کر رہے ہیں یہ ان کے درمیان نسبت ذکر کریں گے، دلالت تضمنی اور التزامی کے آپس میں کیا نسبت ہے اس کو بیان کریں گے، اور وہ نسبت بیان ہے عموم خصوص من وجہ کی، من وجہ۔ ولو کان لہو، اب یہ بتا رہے ہیں ولو کان لہو معنی مرکب، اگر لفظ کا جو معنی ہے وہ مرکب ہو، لا لازم لہو، اس کا کوئی لازم نہ ہو، لفظ کا معنی بسیط نہیں ہے، مرکب ہے، اجزاء اس کے بہت سارے ہیں لفظ کے معنی کا، لیکن لا لازم لہو، اس کا کوئی لازم نہیں ہے، تو تحقق التضمن بدون التزام، تو یہاں پر تضمن پایا جا رہا ہے، دلالت تضمنی پایا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے اجزاء ہے، کیونکہ اجزاء ہوتا ہے تو تضمنی ہوتا ہے، لیکن اس کا لازم کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے تضمنی تو پایا جائے گا لیکن دلالت التزامی نہیں ہوگا، جیسے عقول عشرہ مثال دیا تھا، کیونکہ یہاں پر اجزاء ہے تو تضمنی پایا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی لازم نہیں ہے، اس سے دلالت التزامی نہیں پایا جائے گا۔ ولو کان له معنی بسیط له لازم، اگر لفظ کا معنی بسیط ہو، مفرد و مرکب نہ ہو، لیکن لہو لازم، اس کا لازم بھی ہو، تو تحقق الالتزام بدون تضمنی، تو دلالت التزامی پایا جائے گا لیکن تضمنی نہیں ہوگا۔ جسے مثال دیا تھا نقطے کا، نقطہ معنی بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اس کا لازم بھی ہے یعنی خط، لیکن اجزاء نہیں ہے، تو اس کا یہاں پر لازم ہے تو دلالت التزامی تو ہو گئی، لیکن اس کا اجزاء نہیں ہے تو تضمنی نہیں ہوگا۔ یہ مادہ افتراقی دوسرا۔ کہتے ہیں کہ فل استلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین، یہاں پر کہتے ہیں کہ استلزام واقع نہیں ہے فی شیء من الطرفین، طرفین میں سے کسی کے اندر بھی، یعنی دلالت یہ منصوص من وجہ کی اسے کہتے ہیں کہ جانبین میں سے دونوں طرف التزام نہیں ہے، کبھی ایک پایا جائے گا دوسرا نہیں ہوگا، کبھی دوسرا پایا جائے گا پہلے نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں منصوص من وجہ۔ والموضوع، اوپر یہاں پر جو ہے مصنف علیہ رحمت آگے بتا رہے ہیں والموضوع ان قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمرکب،
وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ۔ مصنف علیہ رحمت لفظ موضوع کا تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ لفظ موضوع کا ایک تو علم کا موضوع ہوتا ہے، وہ اور ہے لفظ موضوع مومل، اس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، اس کا معنی نہ ہو اس کو مومل کہتے ہیں ویسے نحو میں۔ تو اب لفظ موضوع کے کوئی ایک تحقیق بتا رہے ہیں، اس کا آگے تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان قصد، لفظ موضوع سے اگر اس کے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کیا گیا ہو تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ ان قصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معنی ہو، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کیا گیا ہو، دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہو، قصد کیا گیا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب۔ اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو تو اس کو کہیں گے مفرد۔ اگر قصد ہو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا تو یہ مرکب ہوگا۔ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، وَإِلَّا مفرد ہوگا۔ یہ مصنف ذکر نہیں کیا ہے، آگے شارح ذکر کریں گے اس کو، ورنہ مرکب ہوگا۔ بہرحال یہاں پر جو ہے یہاں پر لفظ موضوع کا تقسیم بتائیں گے کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب قسم بتائیں گے، پھر تعریف کریں گے، مفرد تعریف، مرکب کی تعریف۔ تعریف کرنے کے بعد پھر مرکب کے اقسام بیان کریں گے، قسمیں پہ بیان کیے لفظ موضوع کے، مفرد مرکب، پھر ہر ایک تعریف کریں گے۔ تعریف کرنے کے بعد پہلے مرکب کی تقسیم کریں گے پھر مفرد کی تقسیم کریں گے، ان کا آپس میں آگے تقسیم پھر کریں گے کہ ان کی قسمیں کیا کتنے ہیں۔ تو وہ ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے دو قسم بیان کیے موضوع کا، مفرد مرکب، اور مرکب کا تعریف کیا ہے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر قصد کا ارادہ ہو تو مرکب ہے۔ تو اس سے خود بہت معلوم ہو جائے گا اگر لفظ جز سے معنی کے جز پر قصد کا دلالت کا ارادہ نہ ہو تو مفرد بن جائے گا، خود بہت تعریف سامنے آ جائے گی۔ یعنی ایک کی تعریف کر دی ہے دوسرے کو ذکر نہیں کیا لیکن خود بہت سمجھ میں آئے گی۔ آگے پھر مرکب کی قسم بیان کریں گے، اما تام خبر او انشاء۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام اور مرکب ناقص۔ اور مرکب تام کی بھی دو قسمیں ہیں، خبری انشائیہ۔ مرکب مفید سے کہتے ہیں، مرکب مفید ہو اس کو تام کہتے ہیں منطق والے، مفید تام ایک چیز ہے۔ مرکب اگر تام یا مفید ہو تو دو قسمیں ہیں، خبری انشائیہ، اور ناقص ہو اس کی بھی قسمیں آگے آئیں گے، وہ ذکر کریں گے۔ کہ دفعہ مرکب، تو یہ مرکب بن جائے گا اما تام خبر او انشاء۔ پھر آگے مرکب کے ہم دو قسمیں بن جائے گی، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام ہو تو اس کی دو قسمیں خبری اور انشائیہ۔ قول والموضوع، شارح کا قول، والموضوع ای لفظ الموضوع۔ شارح علیہ رحمت یہاں پر جو ہے اس کے تشریح کرنا چاہتے ہیں اور ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے اوپر والموضوع ڈال رکھا ہے کہ موضوع کے تقسیم کیے آگے مفرد مرکب، حالانکہ کہ ہم بتائیں کہ موضوع تو ہوگا لفظ لیکن اس کی تقسیم آگے مفرد مرکب نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے گزرا ہے کہ دوال اربع، کل پڑھا تھا پرسوں، چار جو قسمیں خطوط، نصب، اشارت وغیرہ، یہ بھی موضوع ہے، وضع تو ہے کسی معنی کے لیے لیکن ان میں نہ مفرد ہے نہ مرکب، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مصنف نے ڈائریکٹ کیسے کہہ دیا موضوع اگر اس کے یہاں پر قصد ہونا ہو تو مفرد و مرکب ہوگا، تقسیم شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ یہاں پر جو ہے دوال اربع موضوع تو ہے لیکن تقسیم ان کا نہیں ہے، یعنی مفرد مرکب ان کا نہیں بنتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مطلق موضوع مراد نہیں ہے، مصنف نے تو موضوع کا کچھ چیز بڑھائی نہیں ہے، صرف موضوع کا ہے مراد۔ یہاں پر لفظ موضوع ہے، لفظ موضوع ہوگا تو اس کی قسمیں آگے ہوں گی مفرد مرکب، اور دوال اربع لفظ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو الفاظ نہیں ہے، کل گزرے کل، وہ تو اشارات ہے، کوئی اور چیز ہے، الفاظ نہیں ہے، وہ الفاظ ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے مفرد مرکب بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا اعتراض یہ بھی ہوگا کہ مصنف کو چاہے تھا کہ پہلے مفرد لاتے پھر مرکب لاتے، کیونکہ مفرد و منزل جز کے ہے، مرکب معنی کل کے، اور اصول یہ کہ جز پہلے ہوتا ہے کل پر، تو یہاں پر پہلے مفرد لاتے پھر مرکب، انہوں نے مرکب شروع کر دیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرکب کی تعریف وجودی ہے اور مفرد کی تعریف عدمی ہے، یہ چیزیں ہوں تو مفرد ہوگا، چیزیں نہ ہو تو مرکب۔ تو مرکب کی تعریف وجودی ہے اور مفرد کی تعریف عدمی ہے، اور وجودی کو فضیلت حاصل ہے عدمی پر، وجودی کو فضیلت حاصل ہے عدمی پر، اس وجہ سے یہاں پر اس عدمی نہ ہونا، عدم، وجودی کو فضیلت حاصل ہے عدمی پر، لہٰذا یہاں پر جو ہے اس لیے پہلے مرکب کو لایا ہے، اس کو فضیلت تھا مفرد پر۔ ان اعتراض جواب دیں گے اور آگے تشریح کریں گے۔
کہتے ہیں ای لفظ الموضوع، لفظ موضوع کی تقسیم بیان کر رہے ہیں. یہ جو طرح جواب نکال دیے، طرح جو ہو رہا تھا کہ موضوع تو دوال اربع بھی ہے، تو جواب سے مطلق موضوع مراد نہیں ہے بلکہ لفظ موضوع مراد ہے. ای لفظ الموضوع ان ارید دلالت جزء منه على جزء معناه فهو مرکب. کہتے ہیں کہ لفظ موضوع اگر اس کے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو تو فهو المرکب، تو مرکب ہے. ان ارید دلالت جزء منه، لفظ کے جز سے دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو على جزء معناه، اس کے معنی کے جز پر، فهو المرکب، تو مرکب کہلائے گا. والا فهو المفرد، اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو تو یہ بن جائے گا مفرد. اب اس تعریف کے لحاظ سے، جو اس تعریف کی ہے یہ تعریف مفرد مرکب کا، اس تعریف کے لحاظ سے مرکب کے لیے 4 شرطیں ہوں گے. یہ بھی بیان کریں گے کیا شرطیں، 4 شرطیں مرکب کے لیے ہیں. ایک تو لفظ کا جز ہو، دوسرا معنی کا جز ہو، تیسرا لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت بھی ہو، چوتھا لفظ جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو. 4 چیزیں بن جائیں گی، لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا جز بھی ہو، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت بھی ہو، اور چوتھا دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو. دو لفظ کا جز، معنی کا جز، لفظ کے جز سے دلالت ہو معنی کے جز پر، اور ساتھ ساتھ ارادہ بھی ہو دلالت کرنے کا، دلالت ویسے ہو اور ساتھ دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو. یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو مرکب کہلائے گا. اگر لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہو. 3 نمبر 4 لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو، دلالت بھی کرتا ہو، دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو. یہ 4 شرطیں ہوں گے تو وہ لفظ موضوع مرکب کہلائے گا. اگر 4 شرطیں ہی فوت ہو جائیں یا ایک فوت ہو جائیں تو مرکب نہیں رہے گا، مفرد بن جائے گا. 4 شرطیں، 4 قیود فوت ہو جائیں یا کوئی ایک قید بیچ میں سے نکل جائے، ایک قید نہ ہو تو مفرد، یہ مرکب نہیں رہے گا بلکہ مفرد بن جائے گا. تو یہ بتا رہے ہیں فالمرکب انما يتحقق بامور 40. کہتے ہیں کہ مرکب کا ثبوت ہو جاتا ہے، مرکب وجود میں آتا ہے بامور 40، 4 امور سے، 4 شرائط سے. الاول ان يكون لللفظ جزء، نمبر 1 لفظ کا جز ہو، والثانی ان يكون لمعنى جزءا، لفظ کے معنی کا بھی جز ہو، والثالث ان يدل جزء اللفظ على جزء معنى ہو، کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو. والرابع ان تكون هذه الدلالة مرادة، نمبر 4 کی دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو، مراد بھی ہو، دلالت بھی کرتا ہو اور دلالت مراد بھی لیا گیا ہو. یہ 4 شرطیں ہوں گے تو مرکب کہلائے گا. فبانتفاء كل من القيود الاربعه يتحقق المفرد. یہ 4 شرطیں فوت ہو جائیں یا ایک شرط فوت ہو جائے تو پھر خود بخود وجود میں آ جائے گا مفرد، اس کے مقابلے میں مفرد آ جائے گا. کہتے ہیں فبانتفاء كل من القيود الاربعه، 4 قیود میں سے ہر ایک قید فوت ہو، منتفی ہو جائے، نفی اس کا ہو جائے، ختم ہو جائے تو يتحقق المفرد، تو مفرد کا تحقق ہو جائے گا. تو اس تعریف کے لحاظ سے مفرد کی بھی 4 قسمیں بن جائیں گے. مفرد کی 4 قسمیں، لفظ کا جز ہی نہ ہو، اس کو الٹ ہو جائے گا، لفظ کا ہی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، کوئی اس کا جز نہیں، ایک حمزہ استفہام ہے. معنی کا جز نہ ہو، معنی کا جز ہی نہ ہو، جیسے کہ لفظ اللہ کا، اس کا معنی کوئی جز ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نمبر 3 لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا جز بھی ہو لیکن دلالت نہ ہو، لفظ جز کا معنی کا جز دلالت نہ ہو، جیسے لفظ عبداللہ، لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے، اللہ کا بندہ، لیکن جب کسی کے نام ہو اس وقت معنی دلالت کا ارادہ نہیں ہوتا، معنی پہ دلالت کا ارادہ ویسے نام ہی ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے. باقی یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ معنی اس کا اللہ کا بندہ. کسی کو عبداللہ کہے تو یہ میں اس لیے یاد نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر جو ہے اللہ کا بندہ، نام کو ایسے کہہ رہا ہے. تو یہاں پر لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے لیکن دلالت نہیں ہے معنی پر. نمبر 4 لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا جز بھی ہو اور دلالت بھی کر رہا ہو لیکن دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو، جیسے کہ حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیا جائے، اور لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے، لفظ کا جز معنی کا جز دلالت بھی کرتا ہے لیکن قصد اس کا نہیں ہوتا، وہ نام کے طور پر کہیں حیوان ناطق. تو یہ بتا رہے ہیں فالمرکب قسم واحد وللمفرد اقسام 4. کہتے ہیں کہ مرکب کا قسم ایک ہی قسم ہے، مفرد کے 4 اقسام بن جائیں گے. الاول ما لا جزء لللفظ، لفظ کا جز ہی نہ ہو، نحو حمزۃ الاستفہام، لفظ کا جز ہی نہیں ہے،
حمزہ استفہام خود ہی اکیلا ہے. والثانی مالا جزء لما نہ ہو نحو لفظ اللہ، کہ لفظ کے معنی کا جز نہ ہو، جیسے لفظ اللہ لفظ کا جز ہے لیکن معنی کا جز نہیں ہے. والثالث مالا دلالت لجزء لفظه على جزء معنی ہو، کہ لفظ کا جز کا معنی کا جز پر دلالت نہ ہو، کزید و عبد اللہ علما، جیسے لفظ زید اور لفظ عبداللہ جب کسی کا علم ہو، کسی کا نام ہو، تو اس صورت میں یہاں پر جو ہے لفظ کا جز بھی ہے معنی کا جز بھی ہے، لیکن لفظ کے جز کا معنی کے جز پر دلالت نہیں ہوتا، بطور نام کے پکارتے ہیں. والرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معنی ہو، کہ نمبر 4 یہاں پر لفظ کا جز بھی ہے معنی کا جز بھی ہے لیکن نہ دلالت کرتا ہو، ما يدل على جزء لفظه على جزء معنی ہو، کہ لفظ کا جز معنی کا جز پر دلالت نہ کرتا ہو، لیکن دلالت غیر مقصودۃ، دلالت بھی کر رہا ہو، لفظ کا جز معنی کا جز دلالت بھی کر رہا ہے، لفظ کا جز بھی ہے معنی کا جز بھی ہے دلالت بھی کر رہا ہے، لیکن دلالت مقصود نہ ہو، دلالت یہاں پر ارادہ نہیں کیا گیا دلالت کا. کل حیوان ناطق علما لشخص انسانی، کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے حیوان ناطق، لفظ بھی ہے کا جز بھی ہے معنی کا جز بھی ہے دلالت بھی کر رہا ہے، لیکن یہاں پر قصد نہیں کیا گیا ہے. قول و اما تام، چلو ایسا نہیں، اما تام مرکب ہو تو پھر دو قسمیں تام اور ناقص. مرکب تام کسی کہتے ہیں یصح السکوت علیہ کزید قائم، مرکب تام کہتے ہیں جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو، مرکب تام اس جملے کو کہا جاتا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو، خاموش ہونا صحیح ہو، کزید قائم، بس اس پہ خاموش ہونا صحیح ہے، بات پوری ہو رہی ہو، یعنی کہنے والے بات کہہ چکے تو سننے والے طلب خبر معلوم ہوتا ہو، نہ ہو میں تعریف یہ کرتے ہیں، انہوں نے تعریف کیا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو. قول خبر، پھر آگے یہاں پر جو ہے تام کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام خبریہ، مرکب تام انشائیہ. ان احتمل الصدق والکذب، یعنی اس میں صدق کذب کا احتمال ہو تو خبریہ، اور صدق کذب کا احتمال نہ ہو تو انشائیہ. کہتے ہیں یحتمل الصدق والکذب ان یکون من شأنه ان یتصف بہما، کہ اس مرکب تام کی شان یہ ہو کہ صدق و کذب کے ساتھ متصف ہو سکتا ہو، یعنی اس کے قائل کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہوں، کہا جا سکتا ہو تو یہ خبری کہلائے گا. اگر اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو تو پھر صحیح ہوگا. بین یقال له صادق او کاذب، اس کے صادق یا کاذب کہا جا سکتا ہو، صدق کذب کا احتمال ہو، اس کو صادق یا کاذب کہا جا سکتا ہو تو یہ بن جائے گا مرکب تام خبریہ. اور اس کے قائل کو کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو، صدق کذب کا احتمال نہ ہو تو یہ ہو جائے گا انشائیہ. اور انشاء ان لم یحتملهما، یا انشائی بن جائے گا اگر ان کا احتمال نہ ہو. ان کا احتمال مطلب صدق کا احتمال نہیں ہے، اس کے قائل کو صادق کاذب نہیں کہا جا سکتا ہو تو پھر یہاں پر جو ہے یہ ہو جائے گا انشائیہ. جیسا کہ اضرب ایت بالماء، اب یہ یہاں پر جو ہے انشاء ہے، اس میں صدق کا احتمال نہیں ہے. اور خبریہ کہ کوئی کہے یہاں پر آسمان اوپر ہے یا نیچے ہے، السماء فوقنا، یہ سچ کہہ سکتے ہیں، السماء تحتنا اس کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں. وہی معنی ناقص ہیں. چلیں آخر دعوانا.